بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک لائبریری اسٹوڈیو یوٹیوب چینل پہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی تصنیف حسن سراپا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین، انگشتان پا یعنی پاؤں کی انگلیاں، تلوے اور ایڑیوں پر گفتگو کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ قدمین شریفین۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین نرم و گداز، پرگوشت، دلکش و خوبصورت اور مرقع جمال و زیبائی تھے۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین تمام انسانوں سے بڑھ کر خوبصورت تھے۔ حضرت انس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ہند بن ابی حالہ اور دیگر متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں مبارک پرگوشت تھے۔ حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین مقدسہ اعتدال کے ساتھ بڑے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین دیکھنے میں ہموار دکھائی دیتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین ہموار اور نرم تھے۔ انگشتان پا مبارک۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک کی انگلیاں حسن اعتدال اور حسن تناسب کے ساتھ قدرے لمبی تھیں۔ حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ مجھے اپنے والد گرامی کی معیت میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے اور دست اقدس میں چھڑی تھی۔ میرے والد گرامی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پاؤں کو تھام لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی۔ اس وقت مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کی انگلیوں کی زیارت نصیب ہوئی۔ پس میں آج تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک کی سبابہ یعنی انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کا دوسری انگلیوں کے مقابلے میں حسن طوالت نہیں بھولی۔ مبارک تلوے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک تلوے قدرے گہرے تھے، زمین پر نہ لگتے تھے۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین مقدسہ پرگوشت تھے اور تلوے قدرے گہرے تھے۔ ایک دوسری روایت میں تلووں کے برابر ہونے کا بھی ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے وقت پورا پاؤں زمین پر لگاتے، کوئی حصہ ایسا نہ ہوتا جو زمین پر نہ لگتا۔ ان روایات کی محدثین نے جو تطبیق کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ تلووں کی گہرائی معمولی سی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرام ناز سے آہستہ قدم اٹھاتے تو پاؤں کے تلوے زمین پر نہ لگتے، لیکن جب زور سے قدم اٹھاتے اور قدرے سختی سے پاؤں زمین پر رکھتے تو تلوے بھی نقوش پا میں شامل ہو جاتے۔ مبارک ایڑیاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کی ایڑیاں بھی مرقع حسن و جمال تھیں، ایڑیوں پر گوشت کم تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ایڑیوں پر گوشت کم تھا۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، ملتے ہیں دوبارہ ایک نئے اور خوبصورت سے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔